बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। निगरान हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नून लीग का अहम इत्तेहादी नून लीग को छोड़ के चला गया है, और साथ हम बात करेंगे निगरान हुकूमत की जानिब से जो पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2 साल से जो जारी तरक्याती मनसूबे थे उनको रोक दिया है। ये इस हद तक चले गए हैं, रात में ख़बर देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, जो निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, जिसके वज़ीर आला को ख़ुद नहीं पता होता कि मेरे मुशीर कितने हैं या मेरी काबीना में कौन कौन से लोग शामिल हैं। वो कह रहे हैं, निगरान केपी के हुकूमत कह रही है कि जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और जो उनकी जानिब से मंसूबे लगाए गए थे, उनकी तहकीकात का फ़ैसला किया है। अब चूँकि उनको पता है कि आइन मुअत्तल हो चुका है, उनको पता है कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि ये मामला कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, फुल कोर्ट बेंच बनता है, नहीं बनता, क्या 90 दिन में। अवाम को इनके रिमार्क्स से लेना देना नहीं है, अवाम को लेना देना है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। और अगर इनको शौक़ है कि ये असम्बलियाँ जो तहलील हुई थी उनको ख़त्म कर दें और कहें जी कि दोबारा वो असम्बलियाँ बहाल होती हैं जिसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 4 दिन बाद फिर वज़ीर आला असम्बली तहलील कर देगा। अब आइन तो नहीं ना आप ख़त्म कर सकते। वही है कि आप जो 1 डेढ़ माह गुज़र गया है वो आप उसको फ़ायदा ले सकते हैं, 1 डेढ़ महीने आप मज़ीद आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं होना। आपने देख लिया जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है NA 193 राजनपुर का, और जिस तरीके से 35 से 40 हज़ार की लीड से हारी है पीडीएम और मुस्लिम लीग नून, और पूरी पीडीएम और तमाम जमातें, जो बाकी 4 जमातें थी, पीपल्स पार्टी भी, टीएलपी भी, आज़ाद भी, मिल के भी उतने वोट नहीं ले सकी जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार ने लिए हैं। तो इनको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ये ऑडियो वीडियो के धंधे करते रहे और खान बाजी ले गया। और खान ने, चूँकि जो अवाम के साथ है, अवाम अब अपनी ज़िद समझ चुकी है। और मैं आपको बताता रहता हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हुए, या जिस दिन इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था, मैंने वकला को नहीं देखा कभी वो इतने पुरअज़्म या इतने जज्बाती तो अपने इलेक्शंस पर अपने कैंडिडेट उम्मीदवारों के लिए नहीं होते जितना वो खान के लिए थे। तो चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। अब पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, अब इनसे कोई पूछे, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट इनसे पूछे कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ एक है कि इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन के अलावा बाकी सारे काम करने को तैयार हैं। और अब आप कहते हैं जी कि हम जो पीटीआई की हुकूमत थी उनके मंसूबों की तहकीकात हम करेंगे। भाई आपको किसने ये मैंडेट दिया है, किसने ये अख्तियार दिया है? आपका तो काम ही सिर्फ इतना है कि आपने इलेक्शन करवाना है। अब जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उसने 2 साल, एक तो ये होता है कि कोई 2 माह पहले तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते तो वो तो बंद हो सकते थे। 2 साल पुराने जो तरक्याती मंसूबे हैं, कई रोड्स हैं जो बन रहे थे, उनके फंड्स जारी हो चुके थे, आपने रोक दिया। वहाँ ज़लील तो अवाम होगी, और आपकी इन हरकतों की वजह से आपको लगता है कि वो नून लीग को वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। सूबा पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2 साल से जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक दिए। कंस्ट्रक्टर्स को दिए गए चेक बाउंस हो गए। उनकी जानिब से ये कहा गया है, गुजरांवाला में 2 साल से जारी तरक्याती मंसूबों को रोका गया है, और एसोसिएशन के तर्जमान का कहना था कि पुलिस, सेहत, तलीम और दीगर इदारों में जारी काम मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और साथ कहा गया कि आम आदमी का दिया चेक कैश ना होने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। हुकूमत का अगर कोई बोगस चेक हो तो उस पर किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। साथ कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि अरकान कौमी असम्बली 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हो रहे हैं। अरकान कौमी असम्बली नून लीग के, उनको 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हो रहे हैं। इलेक्शन का बहाना बनाकर तमाम जारी मंसूबों के फंड्स मुंजमद कर दिए हैं, जो 2 साल पुराने मंसूबे थे। लेकिन जो मौजूदा MNAs हैं नून लीग के, उनको 50-50 करोड़ के फंड्स कौन जारी कर रहा है? यही जारी कर रहे हैं इन्होंने। जो पंजाब में, चूँकि पंजाब की हुकूमत पैसा बचा के गई थी और उन्होंने ईवीएम तक के लिए अपना पैसा बचा के रखा हुआ था। अब ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? जरदारी के अकाउंट्स में जाएगा और नवाज शरीफ के अकाउंट्स में जाएगा। इन्होंने पहले वफाकी हुकूमत के पास जो पैसा था, इन्होंने सफाया कर लिया। सफाया करने के बाद इनको ख्याल आया, 10 महीनों के बाद इनको ख्याल आया कि अब हम अपनी जो एक मुहिम शुरू करते हैं कफ़ायत शुआरी की। अब ये पंजाब का सफाया करेंगे, सिंध में
زرداری نے عوام تک 1 روپیہ نہیں پہنچنے دیا، وہ وہاں ہڑپ کر چکے ہیں۔ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ امیر کو امیر تر کرتے جائیں گے تو تبھی وہ کوئی 2-4 لوگوں کو روزگار دے دے گا۔ جن کی منٹیلٹی یہ ہو، جن بیچاروں کا ذہنیت یہ ہو، جو اتنے آپ ان کو کیا، میں اب ان کے لیے لفظ استعمال کروں کہ ان پڑھ ٹائپ لوگ ہوں، کہ جن کو اتنا سینس نہیں ہے، وہ صرف کیا کہ جی آصف زرداری امیر ہے تو وہ امیر تر کر دو۔ بھئی وہ غریب عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیبوں میں جو رہ گیا ہے نا وہ نکال کے دے دو، جو غریب جو امیر مافیا ہے، اشرافیہ ہے، ان کی جیبیں اور بھر دو، پھر دیکھو آپ کو کیسے روزگار دیں گے۔ بھئی غریب کا آپ منہ سے نوالا تو نہ چھینو، آپ نے اگر روزگار 4 کو دینا ہے تو آپ 400 کا نوالا چھین کے تو امیر بنیں گے۔ لیکن چونکہ ایک نظام ہے، ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ترقیاتی کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ زراعت کے بعد ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری کنسٹرکشن کی ہے، ترقیاتی کام بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جہاں 2 اہم سماعتیں ہونے جا رہی ہیں، اور ایک تو سماعت ہے جو الیکشن کمیشن کی انٹر کورٹ اپیل پر ہونے جا رہی ہے، اور دوسری گورنر کی جو انٹر کورٹ اپیل ہے ان پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں تو اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر نوٹس لے لیا ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 9 رکنی بینچ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج فل کورٹ بینچ کا اعلان ہو جائے، تو جب وہ سن رہا ہے معاملہ تو یہ انٹر کورٹ اپیلوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جو وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان قاتلانہ حملے کی جے اے ٹی بنائی گئی تھی، اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ یاسمین راشد نے وہ چیلنج کی تھی اور کہا تھا کہ وفاقی حکومت جے اے ٹی نہیں بنا سکتی، پنجاب حکومت پہلے جے اے ٹی بنا گئی، وہ اپنی رپورٹ جمع کروا گئے، اس وجہ سے وفاقی حکومت جن کے خلاف الزام ہے وہی جے اے ٹی بنانے نہ بیٹھ جائیں۔ اب اس میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میر عمر فاروق مہر کی درخواست ہے، اور اس میں نئی جے اے ٹی کے خلاف یہ درخواست تھی، اور اس میں جو درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان پر وزیر آباد حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے 5 نومبر 2022 کو جے اے ٹی جو تشکیل دی گئی، پنجاب حکومت نے سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں جے اے ٹی تشکیل دی۔ 22 جنوری کو 2023 کو آئی جی ریلوے راؤ سردار کی سربراہی میں نئی جے اے ٹی تشکیل دی گئی۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت سے جو کی جانب سے بنائی گئی جے اے ٹی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں 12 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت کی جانب سے رسپانس آتا ہے، اور کیا عدالت اس جے اے ٹی کو کام سے روکتی ہے جو نئی وفاقی حکومت کی جے اے ٹی ہے، کیونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے اے ٹی تو پہلی تاریخ پر سسپینڈ کر دی تھی، یہاں 2 تاریخیں پہلے ہو چکی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جمعیت اہل حدیث کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، وہ کافی عرصہ سے اتحادی رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ساجد میر ہمیشہ نون لیگ کے سینیٹر رہے ہیں، جمعیت اہل حدیث کے وہ سربراہ تھے، تو وہ ہمیشہ نون لیگ کی ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑتے تھے۔ اب اتنے برے حالات نون لیگ پر آ گئے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اس کے سربراہ کی جانب سے میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہم نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم اپنی جو جماعت ہے اس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم نون لیگ کے مزید اتحادی اس حد تک تو ہوں گے کہ جہاں پہ نون لیگ ہمارا جہاں پہ کینڈیڈیٹ مضبوط ہوگا، ہم نون لیگ سے کہیں گے کہ وہ وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں، لیکن نون لیگ شیر کی نشان پر ہم الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ یہ ترجمان ہے جمعیت اہل حدیث کے کاشف رندھاوا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے انتخابی نشان پر ہم الیکشن لڑنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہم 30 سال سے نون لیگ کے انتخابی نشان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت نون لیگ کے رویے کی وجہ سے ہمارے ورکرز نالاں ہیں، اس لیے جماعت نے الگ انتخابی نشان پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری جماعت نے مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ یونین کونسل کی سطح پر، محلوں کی سطح پر، صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں ورکرز کے مسائل کو سنا جائے گا۔ نون لیگ کے مقامی رہنما ہمارے ورکرز کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو میاں نواز شریف ہمارے امیر ساجد میر کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے حکومت میں آنے کے فیصلے پر بھی تنقید کی، اور کہا کہ ہمارے لوگوں کا موقف ہے کہ شہباز شریف کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، یہ آصف زرداری اور شہباز شریف کا اپنا فیصلہ تھا، پی ڈی ایم اس پر رضامند نہیں تھی، تاہم حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ عمران خان کو اپنی مدت پوری کرنے دیتے۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ 30 سالہ جو ہماری رفاقت تھی ہم نون لیگ کے ساتھ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں،
کیونکہ نون لیگ کی ٹکٹ پر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، اور ہم اپنا جو الیکشن ہے وہ اپنی آزاد یا اپنی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ حالات آ گئے ہیں مسلم لیگ نون پر، اور جو راجن پور کا الیکشن میں جتنی تاریخی شکست محسن لغاری نے دی ہے، تو اگر ان کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی شرم اور حیا بچی ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہونے جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ دیکھ لے کہ یہ الیکشن سے بھاگتے کیوں ہیں۔ دیکھو، اصل مینڈیٹ تو عوام نے دینا ہے نا۔ ادھر منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ڈکٹیشن پر آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی، اس شخص کو عوام ہی سب کچھ مانتی ہے، عوام اسی کو سب کچھ مانتی ہے، اس کو ووٹ دے رہی ہے، تو آپ عدالتوں میں بیٹھ کر کیسے اس شخص پر تنقید کر سکتے ہیں جن کو عوام چاہتی ہے یا جن کو عوام ووٹ دیتی ہے۔ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ اصل جو طاقت ہے ہمارے رب کے پاس ہے، اور پھر جو عوام سارے جو طاقت ہے اس کی مالک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مری ضلع بحال کرتے ہوئے نگران حکومت کو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ تحریری فیصلہ آج جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس تنویر سلطان نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ مری ضلع کو ختم کیوں کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت کی جانب سے، جو پرویز الہی کی جانب سے مختلف اضلاع، ڈویژن اور تحصیلیں بنائی گئی تھیں، جیسے گجرات کا ڈویژن بنایا گیا تھا، وزیر آباد کو ضلع بنایا گیا تھا، مختلف تحصیلیں تھیں جس کو ختم کر دیا نگران حکومت نے، جو ان کا کام نہیں تھا۔ اب مری کو بھی ضلع بنایا تھا، اور مری کو ضلع بنانے کے خلاف انہوں نے، نگران حکومت نے مری کو ضلع کا جو درجہ تھا وہ ختم کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جو سابق ایم این اے صداقت عباسی، سابق ناظم شکیل عباسی اور صدر انجمن تاجران مری اخلاق عباسی نے یہ درخواستیں دائر کی تھیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے نگران حکومت کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے۔ مری ضلع کا درجہ کیوں ختم کیا، کس قانون کے تحت ختم کیا، اس متعلق نگران وزیر اعلیٰ اور حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور ساتھ ان کا نوٹیفیکیشن اڑا دیا ہے اور مری ضلع کو بحال کر دیا۔ تلہ گنگ بھی بحال ہو چکا ہے، گجرات ڈویژن بھی بحال ہو چکا ہے، توسا بھی بحال ہو جائے گا، اور یہ سارے کے سارے اضلاع بحال ہو جائیں گے۔ نگران حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے پوری کوشش کر کے راجن پور کا الیکشن بھی نہیں جتوا سکے، نون لیگ کو کوئی الیکشن نہیں جتوا سکیں گے۔ جب عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔